بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کو جو دستور عطا فرمایا وہ عملی طور پر فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین اسلام کی ابتدا کی تو ان کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات تھیں، جو اخلاق تھے، وہ کائنات میں اپنے معیار میں اس بلندی پر تھے کہ دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے۔ مدینہ منورہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں تو حاتم طائی جو ہے اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ حاتم طائی ایک بادشاہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ قبل اس کا انتقال ہوا، اور وہ اس انداز سے غریبوں کی مدد کرتا تھا کہ آج بھی دنیا میں مشہور ہے۔ اگر کوئی زیادہ سخی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ حاتم طائی بن گیا ہے۔ تو حاتم طائی کی جو بیٹی تھی تو ان کے ساتھ جنگ ہو گئی صحابہ کرام کی جب ان کی ریاست میں داخل ہوئے تو شہزادی کو گرفتار کر لیا۔ اب گرفتار کر کے جب اسے مدینہ منورہ لایا گیا تو وہ کہتی ہیں کہ میں راستے میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب مجھے مسلمانوں کے نبی کے سامنے یا مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں ان کے سامنے جب پیش کریں گے، کیونکہ میں حاتم کی بیٹی ہوں اور میرا باپ جو ہے بہت بڑا سخی ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ نعوذ باللہ میں ایسے سوال کروں گی کہ نعوذ باللہ ان کو جواب نہیں آئے گا آگے سے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حاتم کی بیٹی کو لائے مسجد نبوی میں جب داخل ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں حضرات صحابہ کرام کے ساتھ، تو دور سے ہی دیکھا کہ وہ جو لا رہے ہیں شہزادی کو جسے گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا تاخیر کیے، جو قریب میں صحابہ بیٹھے ہیں، اپنی چادر، رحمت والی چادر، کون سی چادر جس کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے خوش قسمتی کی بات سمجھتے ہیں، وہ چادر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتار کے ایک صحابی کو پکڑائی، فرمایا بھاگ کر جاؤ اور وہ بیٹی کا سر ڈھک دو جا کے۔ اب جس کو چادر پکڑائی وہ کیا کہہ رہا ہے آگے سے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی چادر نہ دے، رہنے دیں، کیونکہ یہ دشمن کی بیٹی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، فرمایا نہیں نہیں، میری چادر لے کے جاؤ۔ بیٹی جو ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ دشمن کی ہو چاہے وہ اپنی بیٹی ہو۔ اور جب وہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہنچی تو فرماتی ہے کہ میرے اتنے آنسو نکلے کہ میں تو کچھ اور سوچ کے آئی تھی، میں نے سوچا تھا یہ تو زمینوں کو فتح کرنے آئے ہیں،
یہ جو مکے سے آ کے مدینے میں جنہوں نے ریاست کا قیام کیا ہے، یہ جنہوں نے آ کر یہاں سے گنڈا گردی ختم کی ہے، یہ جن کے صحابہ کرام کے گھوڑے اب کیسر و کسرا کی سرزمینوں پر جن کی دھاک سنائی دے رہی ہے، وہ سمجھی کہ میرے دل میں تھا کہ یہ شاید ایک سلطنت قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ایک حکومت قائم کر رہے ہیں، نہیں، ان کا دبدبہ بہت دور تک ہوگا، تو یہ تو زمینوں کے بادشاہ بننے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہنے لگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میرے سر پر رکھی گئی اور مجھے ڈھانپ دیا گیا تو میرے خیالات تبدیل ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو رونے لگی اور فرمایا یا رسول اللہ میں تو سمجھی تھی کہ آپ زمینوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھلوائے اس کے، فرمایا یہ حاتم کی بیٹی ہے۔ حاتم اللہ کو پسند تھا، سخی تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا تھا۔ فرمایا مانگو کیا مانگتی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ساتھ جو میرے اور قبیلے کے لوگ آئے ہیں سب کو رہا کر دیجئے۔ فرمایا کیونکہ تم حاتم کی بیٹی ہو ہم سب کو رہا کر دیں گے، کسی کو نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا۔ اب وہ حاتم کی بیٹی واپس گئی جب اپنے ریاست میں، تو ان کا بھائی جو عدی جن کا نام ہے وہ بھاگ گئے تھے جس دن حملہ ہوا۔ جب دیکھا کہ بہن خیریت سے واپس آ گئی، سارے سپاہی بھی چھٹ گئے، سارے قبیلے والے بھی چھٹ گئے، واپس آ گئے، اپنی بہن سے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہنے لگا عدی تم کیوں بھاگتے پھرتے ہو؟ جنہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ کوئی نئی ریاست قائم کرنے آئے ہیں، جنہیں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ یہاں بہت بڑا ملک بنانا چاہتے ہیں، کہ عدی تمہارے اندازے غلط ہیں، میرے اندازے بھی غلط ثابت ہوئے۔ لوگوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بڑا آدمی پیسے سے نہیں بنتا ہے، بڑا انسان جو ہے وہ دولت سے نہیں بنتا ہے، بڑا انسان اپنے کردار سے بنتا ہے۔ حاتم تائی خود کہتے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو کہ تھوڑا سا باہر گیا جنگل میں تو ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا بھیا تمہیں دعوت نہیں ملی؟ حاتم تائی نے آج دعوت کی ہے، کہتا ملی ہے لیکن میں جو ہوں اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا بہتر سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اٹے کٹے ہمارے پاس کئی بار آ جاتے ہیں کہ ہمیں رقم اکٹھی کروا دیں، تو ان کو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت عطا فرما دیں گے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ایک صحابی تھے نا، یا رسول اللہ پلے کچھ نہیں، پیسے اکٹھے کر لیے، فرمایا نہیں ہے کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ بس یہ ایک کمبل ہے، فرمایا بیچو، ایک کلہاڑی خرید لو، ایک پیالہ خرید لو، اس سے لکڑیاں کاٹو، پیالے میں کھاؤ پیو، اللہ اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ خزانہ خالی نہیں ہوگا۔ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے بٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں، آپ بتائیے کیا وعدہ کرنا ہے؟ فرمایا ثوبان وعدہ کرو کہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ تو حاتم تائی کو جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ اپنے سے بڑا سخی دیکھا، تو اس نے یہ قصہ سنایا، کہتا میں جب گیا تو مجھے لکڑہارا مل گیا، تو جب میں نے اسے پوچھا کہ تم حاتم کی دعوت میں نہیں گئے؟ اس نے کہا نہیں میں خود کما لیتا ہوں نا۔ تو اس نے حاتم سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں حاتم کے دربار میں ہی رہتا ہوں۔ کہتا اچھا رک۔ اس نے اپنی جیب میں سے 1 دینار کا سکہ نکالا، کہنے لگا بات سن، یہ حاتم تو ماشاءاللہ بہت بڑا سخی ہے، یہ تم پیسے لے جاؤ، وہاں ان کے باورچی خانے میں جو لوگ خدمت کرتے ہیں نا ان کو دے دینا، میرا بھی تھوڑا بہت حصہ پڑ جائے گا۔ تو حاتم کہنے لگا کہ میں نے سخی تو بہت سارے دیکھے تھے، جو غریب آدمی سخی ہوتا ہے وہی سب سے بڑی سخاوت کرتا ہے۔ تو بندہ بڑا جو ہے دولت سے نہیں بنتا، اپنے کردار کے ساتھ بنتا ہے۔ تو عدی نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی بہن سے کہ تم تو دیکھ آئی ہو، ٹھیک ہے، مجھے کہہ رہی ہو کہ مدینہ منورہ چلے جاؤ، بیعت کر لو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمانے لگے عدی اپنی بہن سے، لیکن نہیں، لوگ میں نے سنا ہے ان سے مسجد میں جا کے ملتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب جاؤں تو ان کے گھر پہ جا کے ملوں، اور پھر میں یہ دیکھوں کہ ان کا گھر کیسا ہے، یعنی باہر کیسا معاملہ ہے اور گھر میں کیسا معاملہ ہے۔ عدی بن حاتم تائی کہتے ہیں کہ جس دن میں مدینہ منورہ پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور میں نے جا کے جب سلام کیا، فرمایا آ جاؤ عدی، تمہارا ہی انتظار تھا۔ اور ساڈے تو مولوی بحث لگے ہوئے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سی کہ نہیں سی، نماز اتنا پڑھنی ہے کہ اتنا پڑھنی ہے، اتھے پڑھنی کہ اتھے پڑھنی ہے۔ جن کو اپنے استنجے کی ابھی تک تمیز نہیں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بحث کر رہے ہیں۔ تو حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے پہچان لیا کہ میں عدی ہوں؟ فرمایا مجھے پہلا جھٹکا لگ گیا، میں بیٹھ گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ابھی ایک لمحہ ہی گزرا، بیٹھے ہوئے تھے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی چلو گھر چلتے ہیں، تمہارے سے گھر چل کے بات ہوگی۔
فرماتے دوسرا جھٹکا لگ گیا مجھے کہ میں تو ارادہ کر کے آیا ہوں. سیدنا سلمان فارسی کو جس عیسائی پادری نے شرطیں بتائی تھی کہ جو اللہ کے پیارے نبی ہوں گے ان میں یہ خصوصیتیں پائی جائیں گی، جب ساری شرطیں پوری ہو گئیں، دیکھ لی، لیکن مہر نبوت نظر نہیں آتی تھی، پریشان رہتے تھے. ایک دن خود محمد رسول اللہ فرمایا سلمان کیا دیکھنا چاہتے ہو، ادھر آؤ میرے پاس، ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں جو تم دیکھنا چاہتے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کو کہا اور اپنے ساتھ لے کے جب گھر کے لیے چلے تو مسجد نبوی کے دروازے پر گرمی کا مہینہ ہے اور ایک کملی عورت جس کو سدرے لوگ کہتے ہیں وہ آ گئی. اس نے آتے ہی سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کملی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے بات کرنی ہے. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بات کرنی ہے. فرمایا ہاں بی بی بتاؤ کیا بات ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس عورت نے اگلی بات کہہ دی. مدینہ منورہ میں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال اور ابو ہریرہ سے کہا کہ صبح ذرا جلدی تیار ہو کے آؤ، کہیں جانا ہے ہمیں. تو وہ جلدی پہنچے تو جب گھر سے نکلے ابھی 2 گلیاں پار کی تو دیکھا ایک عورت زاروں قطار رو رہی ہے کھڑی ہوئی. تو پوچھا بی بی کیا، حضرت بلال کو کہا کہ پوچھو اس عورت سے کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے. انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ایک فلاں عورت کی خادمہ ہوں اور اس نے تیل لینے بازار بھیجا تھا، یہ تیل گر گیا، سارا بہہ گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب واپس جاؤں گی تو مجھے مارے گی. اب آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص کام کے لیے نکلے، رک گئے. فرمایا اس بی بی کو بولو کہ ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں تیری سفارش کرنے کے لیے تاکہ تجھے وہ مارے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی کے ساتھ چل پڑے. اس گھر پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی مالکن آئی تو حیران رہ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے اور جانتی نہیں ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر، اور یہ اسلام کی تاریخ میں 100% بات ہے کہ جنہوں نے ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تک لیا وہ کلمہ پڑھے بغیر ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے سفارش کی کہ یہ تمہاری خادمہ ہے، اس کے پاس سے تمہارا تیل گر گیا، تیل ہم نے اس کو خرید دیا ہے اور تیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوا دیا بازار سے، نئی شیشی میں تیل دلوا دیا. فرمایا لیکن اس کو مارنا نہیں کیونکہ یہ بہت مظلوم ہے، رو رہی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جب سفارش کی ہے آپ چل کے اس کے ساتھ آئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے معزز ہیں تو میں آپ کی بات مانوں گی. بس اتنا کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ اماں جی اب تمہیں تسلی ہے میں جاؤں، آپ کو تسلی ہوگی میں جاؤں؟ تو کہتی ہے ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے وہاں سے 10-15 قدم آگے چلے تو اس عورت نے، مالکن نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاتے جاؤ یہ ہیں کون. جب سیدنا بلال نے بتایا نا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں تو مالکن بھی اور وہ خادمہ دونوں ہی دوڑ کے آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ کالی کملی والے یہ تو ہماری قسمت کھل گئی کہ آپ ہمارے دروازے تک آ گئے ہیں، اور جب یہاں تک آ گئے ہیں تو ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت عطا فرما کے جائیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی سے نکلنے لگے تو صحابہ نے بتا دیا کان میں یا رسول اللہ یہ جو عورت کہہ رہی ہے نا سلام کے بعد بھی آپ سے بات کرنی ہے کہ یا رسول اللہ یہ کملی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نہیں کوئی بات نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سے الگ بات کرنی ہے علیحدہ. فرمایا چلو علیحدہ بات کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک طرف لے گئے، دھوپ شدت کی ہے تو اس کو چھاؤں میں کھڑا کیا. دیوار کی چھاؤں ایک بالشت ہوتی ہے بس، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل کے جڑے پیر ہے نا بابے مسلمانہ چ بھی جن کے 500 روپے دے کے سر پہ ہاتھ پھرواتے ہو، کسی پیر بابے کو نا دعوت پہ بلاؤ اپنے گھر، اور وہ کھیر کا جو پیالہ ہوتا ہے نا وہ مریدوں کے سامنے پہلے آ جائے، پیر صاحب کے آگے بعد میں جائے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. بابیاں نو غصہ آ جاتا ہے کہ اچھا ہمارے آگے بعد میں اور ان کے آگے پہلے، اور یہاں کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ کھا رہے ہیں، وہ ذات ہے جن کا نام لے کر ہی لوگ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے. اس عورت کو چھاؤں میں کھڑا کیا. عورت بھی کون ہے؟ کملی ہے، سدری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہیں. اور پھر جو اس نے اپنی بات کرنی شروع کی، عدی کہتے ہیں کہ بہت وقت گزر گیا. فرمایا میں بڑا حیران ہوا کہ دیکھو یہ دنیا میں تو جن کے پاس تھوڑی سی پاور ہے وہ تو غریب آدمی کی بات نہیں سنتے، وہ تو غریب کی بات نہیں سنتے.
تو یہ کالی کملی والے جو کائنات کے مالک ہیں، ایک ایسی عورت کی بھی گفتگو سن رہے صحابہ نے، اس نے جب اپنی تسلی سے بات بتا لی، کہنے لگی یا رسول اللہ اب میں جاتی ہوں، فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ چلی گئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کی باتیں سننے لگے، یہ کملی ہے۔ اور فرمایا میرے صحابہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کملی ہے، مجھے بھی پتا کہ اس کے دماغ میں کمزوری ہے، مجھے پتا کہ لوگ اس کی نہیں سنتے۔ فرمایا یہ بتاؤ سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا اور میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا؟ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے گئے، جا کے دیکھا حضرت عدی نے کہ گھر تو بہت چھوٹا سا ہے، کھجوروں کی چٹائی بچھی ہوئی ہے، مٹی کا گھر ہے، ایک پیالے میں دودھ اور کھجوریں پیش کی۔ حضرت عدی نے لے لی، جب فارغ ہو گئے تو فرمایا عدی اب آرام کا وقت ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگے، فرمایا یا رسول اللہ آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، اب نہیں جاؤں گا، آیا واپس جانے کے لیے تھا لیکن اب نہیں جاؤں گا میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو خادم خاص ہیں، آج میں آپ لوگوں کو نصیحتیں کرنے نہیں بیٹھا، صرف واقعات سنا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ آج کل ہمارے جو مولوی بھی ہیں اللہ معاف فرمائے اور جتنے پیر بابے ہیں یہ مسئلے فتوے سناتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی نہیں سناتا ہے، فتوے سناتے ہیں، زندگی نہیں کوئی سناتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے بچے ہیں جو بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں۔ انس کہتے ہیں کہ میری طبیعت چاہیے ایک دن، وہ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اندازہ ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا میں نے سوچا انس آج کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ محبت کی بجائے ڈانٹ پڑے، محبت کی بجائے ڈانٹ پڑنی چاہیے، محبت کی بجائے آج پٹائی ہو جائے اپنی، تو وہ بھی ایک زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہو جائے کہ چلو انس تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری پٹائی ہوئی، چلو ایک خوشگوار واقعہ ہوگا، کیونکہ ڈانٹتا بھی وہی ہے جسے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں روزانہ دور دور سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتے ہیں، تو ایک دن جب مہمان آئے مجھے کہا انس بازار سے فلاں چیزیں لے آؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں بازار گیا تب میرے دل نے کہا کہ انس آج موقع آ گیا کٹ کھاندہ، آج موقع آ گیا ہے، آج موقع آ گیا پٹائی کھانے کا، ڈانٹ کھانے کا موقع آ گیا، ہاتھ لگ گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں بازار گیا تو تھیلا ایک طرف رکھا اور ایک درخت کے نیچے آرام سے بیٹھ گیا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کریں گے، مہمان بیٹھے ہوئے کھانا کھانے کے لیے، اب جب میں لیٹ ہو جاؤں گا ظاہر سی بات ہے کہ اب میرے کان کھینچیں گے۔ فرماتے ہیں جب بہت وقت گزر گیا، اندازاً 1 گھنٹہ لگا لیجئے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ ادھر غصہ آ گیا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بازار میں تشریف لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ رہے ہیں حضرت انس کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اب میرے دل نے کہا انس لو جی کان کھچن کا ٹائم آ گیا ہے، اب ڈانٹ کھانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اخلاق کو دیکھیں۔ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک جب مجھ پہ نگاہ پڑی تو بڑی تیزی سے میری طرف آئے اور اپنی چھاتی سے لگا لیا، فرمایا پترا کتنے چلا گیا؟ ہم پریشان ہو گئے کہ بچہ کہاں چلا گیا۔ انس فرماتے ہیں میں اتنا رویا، میں نے سوچا تھا یہ ڈانٹیں گے، ماریں گے، کان کھینچیں گے کہ تجھے نہیں پتا مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ فرمایا چلا کہاں گیا تو؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چکی پیس رہا تھا، بخار تیز چڑھا ہوا تھا، کوئی آیا دروازے پر، اس نے آ کے کہا کہ لگتا ہے تم بیمار ہو۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں تمہارا ساتھ دوں۔ تو سیدنا بلال فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں، بہت آتے ہیں ساتھ دینے والے، دیتا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا لیکن نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ کھجوریں لائے، دودھ لائے، مجھے پلایا اور فرمایا تو رضائی میں لیٹ جا اور میری جگہ چکی چلانے لگے، اور یہ کئی دن تک یہ کام چلتا رہا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ لگا کہ یہ جو مجھے سلا کے خود چکی چلاتے ہیں اور کوئی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کردار ہے نا، اگر کوئی بندہ اس کو اپنا لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنا لے، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو سرنگو کر سکے۔ ایک بہروپیہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا اور اس نے جا کر کہا کہ میں بہروپیہ ہوں، سیدھا جا کے کہا کہ یہ بادشاہ میں بہروپیہ ہوں اور میں آپ کو دھوکہ دے کے ایک شرط منواؤں گا۔ تو اورنگزیب ولی تھا، اس نے کہنے لگا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ جب بہروپ بدل کے آؤ گے، اگر میں نہیں پہچان سکا تو جو مرضی شرط منوا لینا۔ تو بہروپیہ کچھ دن کے بعد
فوجیوں کی بھرتی ہو رہی تھی، اس میں چلا گیا، تکڑا ہو گیا فوجی بن کے. تو جب اس کی باری آئی بادشاہ کے سامنے تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا جب لوگ آ رہے ہیں تو جب وہ بھی آیا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، 2 سکے نکالے، فرمایا بہروپیے تجھے ہم نے پہچان لیا، یہ اپنے سکے لے چل نکل لے یہاں سے. وہ بڑا حیران ہوا. 2-4 مہینے بعد استادوں کی بھرتی ہونی تھی، مولویوں کی، عالم بن کے چلا گیا ٹپ ٹاپ ہو کے پورا. جب اس کے انٹرویو کے وقت آیا بادشاہ نے پھر جیب میں سے 2 سکے نکالے، فرمایا عبد الرحمان وہ تنو اسی پہچان لیا، سکے پھڑ چل لے تو. تیسری طرفہ بھکاری بن کے چلا گیا. بادشاہ کے پاس جو لوگ فریادی روز جاتے تھے، جب اس کی باری پھر آئی، پھر بادشاہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 سکے نکالے، فرمایا عبد الرحمان وہ تینوں پہچان لیا، پھڑ بھائی. ان واقعات کے بعد نا، ان کے واقعات کے 1-2-3 سال بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ فتح پور سیکری سے جا رہے تھے کہیں. کبھی آپ جائیں گے اس علاقے میں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں. تو جا رہے تھے تو دیکھا راستے میں ایک پہاڑ کی چوٹی ہے، اس پر لوگ جاتے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے اور واپس آتے ہیں. تو پوچھا، کسی سے پوچھا کہ بھائی پتہ کرو فٹافٹ کیا ہے یہاں. تو 2 منٹ میں بتا دیا کہ حضرت اوپر ایک ولی رہتا ہے، لوگ اس سے دعائیں کرتے ہیں اور جو دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی. بادشاہ اللہ والا تھا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا چلو ہماری بھی باری لگ جائے. جانے لگے تو جب اوپر پہنچے دربان نے کہا، جو ولی اللہ کا دربان تھا، کہنے لگا سنو جی یہاں نمبر سے آتی ہے باری، چاہے تم بادشاہ ہو بنا نمبر کے نہیں آگے جا سکتے. اور خوش ہوئے، فرمایا لگتا ہے یہ پکا کوئی دیندار آدمی. لائن میں لگ گئے. 1-2 گھنٹے بعد جب باری آئی، اندر گھسے تو دیکھا ایک بڑا ہی نورانی چہرہ اللہ والا بزرگ بیٹھا ہے، لمبی داڑھی ہے، سر پر پگڑی بندھی ہوئی ہے، بڑا نورانی چہرہ. بادشاہ اس کے سامنے 2 زانوں ہو کے بیٹھ گیا. عرض کیا کہ جناب میں ملک کا بادشاہ ہوں، تو میرے لیے آپ کوئی نصیحت فرما دیں. تو بزرگ نصیحت فرمانے لگے، کہنے لگے دیکھو جب کہیں فتح کرو تو کسی پہ ظلم نہ کرنا، اور اگر شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، صبر سے کام لینا. یہ 2 نصیحتیں ہیں تمہارے لیے. بادشاہ بڑا خوش ہوا، دونوں نصیحتیں لی. کہتے حضرت میرے لیے دعا کرتے ہیں. انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے. دعا جب کروا لی تو بادشاہ اٹھ کے جب باہر جانے لگا نا، تو جو بزرگ بیٹھے تھے اپنی گدی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنا اورنگزیب وہ آج مترانو پہچانیا نہیں ہوئے، وہ آج نہیں پہچانیا مترانو. اب بادشاہ نے جو پلٹ کے دیکھا، ہو کہتا تیرا بیڑا گھر کو عبد الرحمان، وہ تو آج یہ بھیس بنا کے آج تو. اب بادشاہ بڑا حیران ہوا تو وہ کہنے لگا میں اپنی شرط ہار گیا ہوں، آج تو ہم تمہیں پہچان نہیں سکے، شرط ہار گئے آج ہم. تو کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ جو پگڑی ہے نا تمہارے سر پہ بندھی ہوئی جس میں کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے، یہ اتار کے ہمارے قدموں میں رکھو. بادشاہ نے اپنی پگڑی اتاری، اس کے قدموں میں رکھ دی بہروپیے کے. اور پھر کیا بادشاہ نے کیا کہا؟ کہنے لگا یہ تو اب تم نے مانگا ہے، جب میں دلی آ جاؤں گا میرے پاس آنا، ہم تمہیں جگیر دیں گے کیونکہ ہم اپنی شرط ہار گئے ہیں. جب بادشاہ یہ کہہ کے باہر نکلنے لگا نا تو جو بہروپیہ ہے اس نے پھر آواز ماری. جب اس دفعہ آواز ماری تو بادشاہ چونک گیا، کہنے لگا اورنگزیب یہ اپنی پگڑی اٹھاؤ، نکل جاؤ یہاں سے باہر. بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ رنگ ڈھنگ وہ بہروپیے والے نہیں ہیں. تو وہ بندہ کھڑا ہوا رو رہا ہے. کہنے لگا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا یار یہ جو سر پہ پگڑی باندھی نا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے باندھی. یہ جو داڑھی رکھی یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے رکھی. یہ جو میں صبح شام تسبیح کرتا ہوں درود شریف کی، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. یہ اس لیے کی کہ لوگ آئیں تیرے تک خبر پہنچے کہ ایک ولی اللہ رہتا ہے جس کی دعائیں رد نہیں ہوتی. کہنے لگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی پگڑی اٹھا لے، جس رسول کی نقل اتارنے پر ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا. اگر میں اصلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا تو پھر معاملہ کہاں پہنچ جائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت. اندازہ لگائیں آپ، یہ کہانیاں نہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ملک کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں پہ ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم سچے دل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے تو کیا حالت ہوگی انسان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پڑھیے، آپس میں فتووں کے اوپر نہ لڑیے. میں ہر ایک جمعے بار بار آپ کو کہتا ہوں کوئی کس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کی نماز پڑھنے کے دوران آپ کے دل میں اس کے لیے کدورت پیدا ہو رہی تو پھر نہ آپ کی ہو رہی ہے نہ دوسرے کی ہو رہی جس کے دل میں کدورت ہے. آپ ایک دوسرے کو منوانے کے چکر میں نہ رہیں، خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں، دوسرے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کی تلقین کریں، لیکن ایک دوسرے پر جبر کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ پسند ہیں جن کا لب و لہجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ہاتھ پسند ہیں جو مظلوم کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ زبان پسند ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ آنکھیں پسند ہے جو شرم و حیا سے جھکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سخی پسند ہے جو خاموشی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ لوگوں کو تانے نہ دیں۔ اسلام نے کہا ہے کہ اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی نہ کرو، کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو اس کا نقصان نہ کرو، کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اسے پھر دھکا بھی نہ دو۔ ہر ایک بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے کریم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مقام پر مظلوموں کی مدد کی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت میں جب دنیا کے تمام بڑے بڑے جرنیل ایک طرف کھڑے ہو گئے تو محمد رسول اللہ میدان بدر میں کس کے لیے گئے ہیں؟ محمد رسول اللہ میدان بدر میں کس کے لیے گئے ہیں؟ وہ بدر میں اس لیے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں برابری قائم رہے۔ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ انسانوں میں مساوات قائم رہے۔ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر برابری آ جائے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں اگر ہم بذات خود اپنے کردار سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں تو پھر یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہوئی، پھر یہ ابھی مسلمانی پوری نہیں ہوئی۔ دوسرے کو طنز کرنا، دوسرے کے دل کو پھونکنا اور اس کے بعد سمجھنا میں اللہ والا بن گیا ہوں، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ ایک نمازی نماز پڑھتے ہوئے دوسرے کے متعلق غلط خیال دل میں رکھتا ہو۔ شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے اکابر ہیں ان کے واقعات، ان کے والدین نے ان کو بچپن میں سکھایا کہ اگر کوئی نماز میں تہجد میں نہیں اٹھ رہا تو تم اسے برا نہ سمجھو، تم بھی سوئے رہتے تو اچھا تھا۔ تو اس لیے اپنے مزاج کو ڈھالیں، لوگوں کے لیے نرمی پیدا کریں۔ لوگوں کے لیے اگر غصہ آتا ہے نا تو غصہ وہاں دکھائیں جہاں کسی مظلوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ غصہ آتا ہے نا تو جب کوتوال کسی کو ناجائز ڈنڈا مارے تو وہ ڈنڈا پکڑ لیجئے، تو وہ غصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رحمت والی بات ہے۔ اور اگر وہ غصہ اپنے سے کمتر پہ آ رہا ہے، اپنے سے کمزور پہ آ رہا ہے، اپنے سے مظلوم پہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ابھی اس دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، ابھی یہ پاک نہیں ہوا۔ کسی مولوی سے کیا پوچھنا ہے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اس دل سے پوچھو۔ اگر یہ اپنے سے کمزوروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو پھر یہ ابھی پاک نہیں ہوا، ابھی اس کے اندر جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فتوے کم دیا کریں، مسئلے پوچھ لیا کریں اپنے لیے، مسئلہ پوچھ لیں اپنے لیے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے ڈھالنا ہے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ بار بار یاد رکھیں، سجدہ کرنے سے پہلے بار بار اس بات کو پلے باندھ لیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اب دوسرا چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے دلت ہو، کوئی بھی ہو، آپ کسی دوسرے کے دل کو تکلیف مت پہنچائیے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم شری امرتسر میں موجود ہیں اور پچھلے 1.5 مہینے سے مسلم بھائی چارہ پورے پنجاب کے سبھی گاؤں میں راحت سمگری بانٹ رہا ہے۔ تو ہم نے اب اس کا جو آخری پڑاؤ ہے جس میں کسان کو ڈیزل چاہیے اور کھاد چاہیے، اس کی شروعات بھی شری امرتسر صاحب سے کر رہے ہیں، اسی ڈسٹرکٹ سے۔ تو اب ہم فری ڈیزل جو ہے وہ الگ الگ جگہ پنچایتوں کے ساتھ مل کے وہ بانٹیں گے تاکہ جو کھیتوں کو صاف کر کے دوبارہ ان کو بیج ڈال کے اس قابل بنانا کی فصلیں اچھی ہوں۔ تو اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ جہاں سرکار لگی ہوئی ہے، وبھن دھارمک سنستھائیں لگی ہوئی ہیں، NGOs لگی ہوئی ہیں، تو مسلم بھائی چارہ جو ہے اس میں بھی اپنا ساتھ جو ہے سبھی دھرموں کے لوگ ایک من سے اکٹھے ہوئے۔ دیکھیے میں پہلے بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ اعلان کیا تھا لدھیانہ کی تحصیل جامع مسجد سے کہ بھارت سے سبھی مسلمان سنستھائیں آئیں، تو اس اعلان سے بھی پہلے ہم نے ہمارے شہر لدھیانہ میں شری گیان ستھل مندر ہے اور گردوارہ دکھنی ورن صاحب ہے، اسی طرح رہراج سیوا سوسائٹی ہے، ٹیم 1699 خالصہ ہے، شری رویداس سیوا سوسائٹی ہے۔ تو 25 NGOs جو اچھی ہیں بڑی، تو ان سب کو آپس میں جوڑا، کیونکہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بھارت کی جو وشیشتا ہے وہ انیکتا میں ایکتا کی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور سرب دھرموں کو اس میں نہیں لے کے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیوا جو ہے پوری ہونے والی نہیں ہے۔ تو بھارت میں یہ جو پنجاب میں اب سیلاب آیا، اس سیلاب میں جو بڑی بات دیکھنے کو ملی، جہاں پانی کا پرکوپ تھا تو اس کے سامنے محبت نے بند باندھا ہے، اور وہ محبت صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کی، سکھ بھائیوں کی، دلت بھائیوں کی، سارے ہی جو سرو دھرم سماج ہے انہوں نے ایک جٹ ہو کے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے لدھیانہ شہر میں بھی جب ہم نے سیوا شروع کی
तो हमारे शहर की जो विभिन्न दूसरी संस्थाएं थी मुसलमानों के अलावा, तो उन्होंने भी अपनी रसद हमें दी कि आप लोग काम अच्छा कर रहे हो, तो हमारी तरफ से भी आप, उसमें हमारे बहुत सारे हिंदू सज्जन भी हैं, सिख सज्जन भी हैं, ईसाई धर्म के लोग भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब की जो धरती है, गुरु नानक देव जी ने जो बात शुरू की थी संवाद की, संवाद ये होता है कि आप दूसरों से मिलें, अपनी बात रखें, उनकी बात सुने। तो पंजाब से जो संवाद का सिलसिला गुरु नानक देव जी ने शुरू किया, और वो दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह तक जाता है, जिसमें नबी खां गनी खां भी हैं और दीवान टोडरमल भी हैं, जिसमें पीर बुद्धू शाह रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। तो इसलिए ये जो संवाद है ये जंग को टाल देता है, संवाद गलतफहमियां दूर करता है, संवाद से मोहब्बत बढ़ जाती है, नफरत खत्म हो जाती है। तो अब जब सैलाब आए, ये सिर्फ सैलाब ही नहीं थे, इसके आगे मोहब्बत से बंद बांधा गया और एक अच्छा संदेश पूरे भारत को पंजाब के लोगों ने दिया। आपने देखा होगा कि अक्सर जब जिन लोगों जगह हम लोग सामान बांटने जाते हैं तो वहाँ सर्व धर्मों के लोग आपको मिलेंगे। हमारी जो डॉक्टरों की टीमें थी, तो लुधियाना इसके तकरीबन हमारे साथ जो शुरुआती डॉक्टर्स की टीमें जिन्होंने फिरोजपुर हरीके पतन के इलाके में हाथ जान हथेली पे रख के काम किया, सारे के सारे हिंदू डॉक्टर थे हमारे साथ उस दिन, जहाँ से हमने शुरुआत की, वहां से फिरोजपुर से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों को कि पंजाब जो है आज भी भाईचारक एकता का संदेश देता है। पंजाब जो है देश के लिए एक मिसाल है, जहाँ सर्व धर्मों के लोग आपस में मोहब्बत से रहते हैं। आज कौन से गांव में जाने का प्रोग्राम? आज हमारे कोट गुरबख्श सिंह गांव है, यहाँ से वहाँ से फ्री रमदास के इलाके में फ्री डीजल बांटना हम लोग शुरू करेंगे। पहली किस्त में आज हम लोग 3000 लीटर डीजल बांटेंगे, लगातार रोज 3000 लीटर बांटेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।